آپ کو یاد ہوگا مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی 100 عظیم شخصیات، یعنی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ، جس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پہ جو دنیا کی سب سے انفلوئنشل پرسنالٹی ہے وہ ہمارے نبی کی ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے سنا نہیں ہوگا۔ مائیکل ہارٹ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تو مجھے یہ کتاب لکھنے میں 28 سال لگے، یعنی انہوں نے اتنی اسٹڈی کی اس کے اوپر، ان پرسنالٹیز کے اوپر، کہ ان کو 28 سال کا عرصہ لگ گیا یہ کتاب لکھنے میں۔ اور جب یہ انہوں نے کتاب ختم کی تو اس کے بعد ایک سرمنی جو ہے وہ انعقاد کروایا جاتا ہے، کنڈکٹ کروائی جاتی ہے لنڈن کے اندر، جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ اس تقریب، اس سرمنی کے اندر مائیکل ہارٹ نے دنیا کی سب سے جو عظیم شخصیت ہے اس کے نام کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ دنیا کی سب سے عظیم جو شخصیت ہے وہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈائز کے اوپر آیا اور اپنی بات یا وہ اناؤنس کرنا اس نے شروع کیا تو بے تحاشا تعداد میں جو لوگ اس کو سننے آئے ہوئے تھے انہوں نے تالیاں بجائیں، شور کیا، ڈسٹرب کیا، تاکہ وہ اپنی بات کو کمپلیٹ نہ کر سکے، اور بار بار اس کی بات کو وہ کاٹنے لگے لوگ۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ایک چھوٹی سی بستی مکہ کے اندر ایک شخص جو ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم لوگوں کے کردار کی اور تمہارے عادات کو بہتر بنا سکوں۔ اور اس کی اس بات کے اوپر صرف 4 لوگ ایمان لائے، جس کے اندر ایک اس کی بیوی، 2 اس کے دوست اور 2 بچے شامل تھے، یعنی صرف 4 لوگ اس کی اس بات کے اوپر ایمان لائے۔ پھر وہ مزید کہنے لگے کہ اب اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب جو اس کے فالورز کی تعداد ہے وہ 1.5 ارب سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ہر آنے والے دن میں اس کے جو فالورز ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، اس پہ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ 1400 سال کسی بھی جھوٹ کا رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، کہ وہ 1400 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے، جو بھی آپ کا ایک نظریہ ہے۔ اور کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے اور ان کے ساتھ جھوٹ بول سکے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی آج بھی ایسے لاکھوں موجود لوگ ہیں جو اس کے نام کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یا اس کے کوئی خلاف بات کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قربان جانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے نام کے اوپر۔ کیا ہے کوئی ایک بھی مسیحی یا کوئی ایک بھی ایسا یہودی جو اپنے نبی یا اپنے رب کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ناظرین، بے شک تاریخ کی وہ سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی ان کا یہ کہنا تھا تو اس کے بعد پورے ہال کے اندر اس عظیم شخصیت کے لیے لوگ خاموش ہو گئے، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ لوگ خاموش ہو گئے، پن ڈراپ سائلنس جو ہے پورے ہال کے اندر خاموش ہو گئے لوگ۔ اور اس خاموشی کے بعد کوئی بھی ایک نام ایسا سامنے نہیں آیا کہ جس کو وہ دنیا کی عظیم شخصیت منوا سکتے، اور پھر یہ مان لیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دنیا کی سب سے عظیم شخصیت میں سے ہیں، اور آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے دین اور ان کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا اللہ ایک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔